السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، ایک خاص بات اور میرے دماغ میں آئی، میں نے شاید اس پر گفتگو نہیں کی کہ نوجوان عام طور پر جو پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو بعض لوگ کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی، میں ان وجوہات کی طرف سے نہیں جاتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ہاف ہرٹ کرنا کام، یعنی آدھے دل سے کام کرنا، اپنے کام کو آدھے دل سے کام کرنا۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں تذبذب۔ آپ نے کام شروع کیا ہے لیکن آپ تذبذب کا شکار ہیں۔ تذبذب کا شکار جب ہوتا ہے آدمی تو وہ کام میں غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دماغ جو ہے پہلے ہی سے آدھے دل میں ہے، یعنی اس کو آدھا دماغ میں عجیب اس کا احساسات اور خیالات ہیں۔ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کامیاب ہوں گا یا نہیں کامیاب ہوں گا۔ اس کے ساتھ آپ نے کام شروع کر دیا، نتیجتاً آپ اس میں اچھے فیصلے کرنے میں ناکام رہیں گے۔ آپ کی یہ تذبذب جو ہے نا، ہر منزل پر، ہر موقع پر آپ کو دو راستے دکھائے گا اور آپ فیصلہ کرنے میں پریشان ہوں گے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، کون سا راستہ اختیار نہ کروں، یعنی یکسوئی نہیں آئے گی۔ جب آپ تذبذب سے کام شروع کریں گے تو یکسوئی نہیں آئے گی۔ جب یکسوئی نہیں آئے گی تو کامیابی کی منزل میں اسموتھنیس یعنی روانی نہیں ہوگی۔ تو روانی رکھنا ہے اصل میں ہماری کامیابی کی سب سے بڑی چیز جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں اسموتھ ہوں، اپنے کام میں بالکل پرفیکٹ ہوں، ہمارے اپنے ارادے میں ہم مکمل ہوں، ہم اپنے دماغ سے بالکل مطمئن ہوں کہ ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو تذبذب سے بچنا ہر نوجوان کا کام ہے، اور یہ تذبذب جو ہوتا ہے نا، وہ عام طور پہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے۔ موقع پر آپ کو یہ چیز سامنے پیش آتی ہے، فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن اس کی سب سے بہترین چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ مشاورت، کنسلٹیشن، اچھے لوگوں سے مشورہ، کامیاب لوگوں سے مشورہ، جو اپنے فیلڈ میں کام کر چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کا ہمارا مطالعہ یا ان کا آبزرویشن اور ان سے بات چیت، ان سے مشورہ، کتنی اہم باتیں ہیں یہ، جو عام طور پر ہم صرف اپنی اینا کے خاطر، اینا کے خاطر ہم نہیں کر پاتے۔ ہم کیوں پوچھیں؟ دیکھیں، پوچھنے سے کوئی ذات نہیں گھٹ جاتی۔ یہ آپ کا ہی اندر سے جو آپ کا انر سیلف ہے، یہ آپ کا نفس جو کئی جگہ سے پھولا ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ تو یہ پوچھنے سے آپ کا وہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور یعنی وہ آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ آپ سب کچھ ہے، آپ کے اندر سب کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، مت پوچھیں۔ یہ آپ کی تذلیل ہے، یعنی بلا انفیریٹی کمپلیکس۔ یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی بس گھمنڈ میں پوچھیں گے نہیں، بھائی ہم خود کریں گے،
نہیں پوچھنا ہی تو سب سے بڑی بات ہے. اس سے اپنے نفس کا خود علاج ہو جاتا ہے. یہ جو نظر آنا ہے آپ کو بوڑھا جو نظر آنا ہے یہ نفس ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے. یہ آپ کو اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا، کسی سے پوچھتا نہیں کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. بھائی پوچھنے سے کوئی ذات تھوڑی گھٹ جاتی ہے، بلکہ اس سے ویژن بڑھتا ہے. آپ کی عقل کے اندر ایک مزید روشنی آتی ہے. تو تذبذب جو ہے نا وہ انسان کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات اس کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے. یہ تذبذب کا جو ایک خاص عنوان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی طرف خاص دھیان رکھیے کہ کام کرنے کے اندر تذبذب آتا ہے. اس کی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا آبزرویشن اتنا اچھا ہو، آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں. یہ کامیاب لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہو. سمجھ صاحب، آپ کا مطالعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جس فیلڈ میں آپ کر رہے ہیں آپ کو اس فیلڈ کا پورا تجربہ ہونا چاہیے اور تجربے کار سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. جب تک آپ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے آپ کے کام کے اندر ایک خاص خود اعتمادی پیدا نہیں ہوگی. خود اعتمادی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے پروگرام بنایا ہے، آپ نے مشورہ کر لیا ہے، آپ نے آبزرو کر لیا ہے، آپ نے تجربوں سے تجربے کار لوگوں سے اس معاملے میں کنسلٹیشن کر لیا ہے. اب آپ کو اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. تذبذب نہیں ہے. جب سارے کام آپ کر لیں تو اس کے بعد بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے دیکھیں. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. آپ کو جو کام بھی کرنا ہے اپنے اس اللہ سے کو تصور میں لا کر اس کو پوری اپنی ہارٹ گیونگ کہنا ہے، بس کہنا اللہ میاں آپ ہی ہیں میرے اللہ. کبھی آپ بیٹھ کے خالی دیکھیں کہ کہیں اکیلے میں کہیں میرے اللہ میرے اللہ. اللہ تو سب کا ہے، لیکن آج جب یہ کہیں میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، تو دیکھیں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور آپ کے کام کے اندر کیا روشنی آتی ہے. اس اللہ سے آپ دعا مانگ لیں، اس سے مدد مانگ لیں اور پھر اپنے کام میں تذبذب کو ختم کر کے آگے بڑھیں. تذبذب جو ہے انسان کو انسان کی راہ کو کھوٹا کر دیتا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے، کئی باتیں میں آپ سے کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ارد گرد بڑا اچھا ماحول، یعنی کمپنی اچھی ہونا چاہیے، اچھے دوست ہونا چاہیے، تجربے کار لوگ ہونا چاہیے. آپ ایسا دیکھیں کہ آپ نے جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں اس میں تجربے کار لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا ہے، جو پہلے سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو دیکھا ہے، ان کو اپنی عقل سے پرکھا ہے. دوسرے جن لوگوں نے کام کر لیا ہے ان سے پوچھ لیا ہے. ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد میں پھر کام اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کو شروع کر دو. پھر تذبذب نہ کرو. تذبذب سے آپ کی کام کی اسموتھنیس میں فرق پڑتا ہے. آپ کے کام کے اسموتھنیس میں، یعنی اس کی جو روانی ہے اس میں فرق پڑتا ہے. آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف کو اتنا صاف ستھرا اور اتنا یعنی چارج بنانا چاہیے. آپ اس کو اتنا زبردست طریقے سے اس کی نوک پلک سنوارنا چاہیے. کس طرح سے؟ اچھے ساتھیوں سے، اچھے مشورے دینے والوں سے، آپ کے اپنے مطالعے سے، آپ کی اپنی کوششوں سے
آپ اب کوئی ایسا دقیقہ سرگزاشت نہیں رکھیں کوئی کہ آپ بھائی اس طرح سے ایسا ہو جاتا ہے، نہیں. آپ پورے طور پہ مطمئن ہو کر کے تذبذب سے نکل کر کے اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں. آج کی جو بات ہے وہ میں اس تذبذب کے لیے کہی کہ تذبذب آپ نوجوانوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، میں ایسا کروں کہ نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، نہ کہیں ویسا نہ ہو جائے. مشورے کے بعد میں، ماں باپ کی دعاؤں کے بعد میں، ماں باپ نوجوانوں سب کے آپ کے ماشاء اللہ ماں باپ ہیں. 1 2 3 4 کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ بہرحال قابل رحم بھی ہیں اور ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو اچھے مشورے دینا چاہیے، ان کی ہمت بندھانا چاہیے. ایسے لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ حقیقت میں آپ کے اچھے مشوروں، آپ کے ہر قسم کے سہارے کے وہ مستحق ہیں. کسی طرح سے بھی آپ ان کو تنہا مت ہونے دیں. معاشرے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ اب حادثاتی طور پر ان کے والدین نہیں ہوتے، بعض کی ماں نہیں ہوتی تو ان کا بگڑ جاتا ہے، حال بگڑ جاتا ہے، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا. غرض یہ دنیا ایسے ہی ہے، دنیا میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اسی کا نام دنیا ہے. تو بات میں تذبذب کی کر رہا تھا کہ آپ کے اپنے عمل میں تذبذب نہیں ہونا چاہیے. بس آج کی بات اسی بات پہ ختم کر دیتا ہوں کہ ہمیں ڈبل مائنڈ نہیں ہونا ہے، ہاف ہارٹیڈلی کام نہیں کرنا ہے. اور پھر سب سے اہم بات، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، جیسا کرے تو کر کے تو دیکھے نا. بھگوان تو سب کا ہے، ایشور سب کا ہے، تو اس کی طرف دھیان تو دو. وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، چیونٹی کی آواز بھی سنتا ہے، تو آپ کی آواز کیوں نہیں سنے گا؟ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ کر کے دیکھیں، اکیلے میں بیٹھ کے، جانماز پہ بیٹھ کے، مندر میں بیٹھ کے، گرجا میں کھڑے ہو کے اللہ کو یہاں سے بالکل سمجھ لیں کہ آپ نے تمام تعلق توڑ دیے دنیا سے. اب بس صرف آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے. میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، تذبذب کو ختم کریں، میرے اللہ کے کرے آگے بڑھ جائیں.